فاطمہ کی قربانی سنیم اور سلویا کی صحتیابی کے لیے، سنیم اور کومل کی ویڈنگ اینیورسری کے لیے، اور قریبی خاندان کے لیے خاص طور پہ دعا گزارنا چاہیے۔ باپ اور بیٹے اور ان کے رشتے دار سے ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، آپ کی محبت اور اس کی شناخت آپ سب کے ساتھ ہو۔ مسیح خداوند میں عزیزو، آج ہم سال کے دوران چھٹے عام اتوار کی عبادت میں خدا کے گھر میں آئے ہیں۔ کلام مقدس کی تلاوتیں ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ ہمارا ایمان اور بھروسہ خدا پر ہونا چاہیے تاکہ ایمانی کے وسیلے سے ہم شفا اور برکت حاصل کریں۔ آج ہم خداوند پر کامل ایمان رکھتے ہوئے اس کے کلام پر عمل کر کے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں۔ آئے عزیزو اس عبادت کے آغاز میں ہم اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کریں تاکہ واجب اور لائق طور پہ اس پاک عبادت میں شریک ہو سکیں۔ تحقیق میں مطلب خدا
ہم دعا کریں۔ اے کریم خدا، تو ہم نے کہنے کے مطابق آس اور جانکاری پر حکومت کرتا ہے، اپنے فضل سے ہمیں ایک ایسی زندگی بسر کرنے دے کہ ہم تیرا مقصد ہونے کے لائق بنیں۔ تصویر ہمارے خدا کے وسیلے سے احسان اور اس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ آمین۔ پہلی تلاوت ارمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 17واں باب 5ویں آیت سے 8ویں آیت تک۔ پہلی تلاوت میں ارمیہ نبی فرماتے ہیں، مبارک ہے وہ انسان جو خداوند پر بھروسہ رکھتا ہے۔ معلوم ہے وہ آدمی جو انسان پر بھروسہ رکھتا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر بھروسہ رکھتا ہے۔ خداوند کیوں فرماتا ہے، معلوم ہے وہ آدمی جو انسان پر بھروسہ رکھتا ہے اور بشر کو اپنا بازو بناتا ہے، اور جس کا دل خداوند سے پھر جاتا ہے وہ بیابان کے رتما کی مانند ہوگا، جو نیکی کی آمد محسوس نہیں کرتا بلکہ صحرا کے خشک جگہوں میں اور شورزار اور غیر آواز زمین میں رہتا ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر بھروسہ رکھتا ہے اور خداوند جس کی جائے توکل ہے، وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے کنارے لگایا گیا ہو، جو اپنی جڑیں تری میں پھیلاتا ہے اور جب گرمی آئے تو محسوس نہیں کرتا بلکہ اس کے پتے سبز رہتے ہیں اور خشک سالی میں اسے کچھ فرق نہیں اور پھل لانے سے نہیں تھامتا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر کلام کی برکت ہو۔ آج کا جماعتی جواب ہے، مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل خدا پر ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں قدم نہیں رکھتا اور نہ ٹھٹھا بازوں کی مجلس ہی میں بیٹھتا ہے، بلکہ جس کی مسرت خداوند کی شریعت میں ہے اور جو دن رات اسی کی شریعت پر دھیان لگاتا ہے۔ جماعتی جواب، مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل خداوند پر ہے۔ وہ اس درخت کی مالک ہے جو پانی کی نہروں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھل دیتا ہے، جس کے پتے نہیں مرجھاتے، جو کچھ وہ کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے۔ جماعتی جواب، مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل خداوند پر ہے۔ شریف ایسا نہیں، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ وہ بھوسے کی مالک ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ کی حفاظت کرتا ہے، پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ جماعتی جواب، مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل خداوند پر ہے۔ دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام اس کے 15 باب کی 12ویں آیت پھر 16ویں سے 20ویں آیت تک۔ دوسری تلاوت میں مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہمارا ایمان بے فائدہ ہے۔ اے بھائیو، جب مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، تو تم میں سے بعض کیوں کر کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں؟ کیونکہ اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح جی اٹھا اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے
और तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो, बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हो गए हैं। अगर हम सिर्फ इस जिंदगी के लिए मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से कम वक्त हैं, लेकिन मसीह फिर हकीकत उनमें से जो सो गए हैं पहला फल होकर मुर्दों में से जी उठा है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। क्योंकि तूने बादशाहत के राज छोटों पर जाहिर किए। हालेलुया, 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 खुदावंद आपके साथ मुकद्दस लूका के उस वक्त यीशु अपने 12 शागिर्दों के साथ होकर मैदान में खड़ा हुआ और वहाँ उसके शागिर्दों की बड़ी जमात और यहूदिया और यरूशलेम और सूर और सीदोन के साहिल से लोगों का बड़ा हजूम किया। और उसने अपने शागिर्दों को नजर करके कहा कि मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी। मुबारक हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि सेव किए जाओगे। मुबारक हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। मुबारक हो तुम जब इंसान की खातिर लोग तुमसे घृणा रखें और तुम्हें फारिज करें और मलामत करें और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट। उस दिन खुश हो और शादमानी करो, क्योंकि देखो आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, क्योंकि उनके बाप दादा अम्बिया के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। मगर अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके हो। अफसोस तुम पर जो अब से हो, क्योंकि तुम भूखे हो। अफसोस तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि तुम मातम करोगे और रोगे। अफसोस तुम पर जब लोग तुम्हें भला करें, क्योंकि उनके बाप दादा छोटे अम्बिया के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं माफ कीजिए। मसीह खुदा मेरे असीस भाई बहन, आज पाकमा कलीसिया के साथ मिलकर हम आम आयाम के छठे इतवार की इबादत मना रहे हैं। और इस इबादत में जब हम आते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह और खुदा का पाक कलाम हमारी रहनुमाई करता है। और आज पाकमा कलीसिया हमें दावत देती है कि हम अपनी मसीही कदरों पर गौर करें। इंसान के सामने जब वो दुनिया में आता है तो मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें रखी जाती हैं, जैसा कि माशरे के या सोसाइटी के कुछ कवानीन होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं, फिर उसके बाद कुछ नेशनल वैल्यूज़ होती हैं, कुछ इंटरनेशनल वैल्यूज़ होती हैं। कि कहीं पे भी जाते हैं तो इन कदरों को या इन वैल्यूज़ को अगर इंसान अपनाता है तो वो सोसाइटी में कबूल किया जाता है, और अगर उन कदरों को
یا ویلیوز کو وہ نہیں اپناتا تو سوسائٹی اسے جو ہے وہ خارج کر دیتی ہے. تو اسی طرح آج جو ہے وہ تلاوتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ان تمام چیزوں کے علاوہ ہماری ایک اپنی پہچان ہے، اور وہ پہچان جو ہے وہ ہماری کرسچن ویلیوز سے آتی ہے، مسیحی قدریں. اور ہماری مسیحی قدروں کی بنیاد یا ہمیں یہ کیا کس طریقے سے ہم جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو آج کی پہلی تلاوت ہمیں بتاتی ہے ارمیا نبی کا صحیفہ. خدا جو ہے وہ کہتا ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جو کس پر بھروسہ رکھتا ہے؟ انسان. سب سے پہلی کرسچن ویلیو تو یہ کہ ہم سب جو مسیحی ہیں ہمارا بھروسہ جو ہے وہ خدا پر ہونا چاہیے. اور یہ ایک ایسی قدر یا ایک ایسی ویلیو ہے کہ جو انسان کے اندر ایک مسیح کے اندر جب یہ پائی جاتی ہے تو اس سے بہت سے لوگ جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں. اور اس چیز کو لے کر اگر ہم جو ہے خدا پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اگر ہمارا مکمل ایمان خدا پر ہے، اور اگر ہم انسان کو جو ہے وہ کچھ نہیں سمجھتے، اگر انسان کے اوپر ہمارا بالکل بھی بھروسہ نہیں، تو پھر اس دنیا میں رہ کر ہم خدا کی بادشاہی کو بھی قائم کر سکتے ہیں. انسان کی بادشاہی بلکہ خدا کی بادشاہی کو قائم کر سکتے ہیں. اسی لیے آج کی جو انجیل مقدس ہے، مقدس لوکا کے مطابق اس میں ہم نے سنا ہے کہ خدا یسوع مسیح مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں. مقدس متی کی انجیل اگر ہم پڑھیں تو مبارکبادیاں جو ہیں وہ ذرا زیادہ تفصیل سے ہیں. مقدس متی کی انجیل اس کا 5واں باب، 6واں باب اور 7واں باب، یہ تینوں ابواب جو ہیں وہ مسلسل مبارکبادیوں کے اوپر بات کرتے ہیں، مسیحی طرز زندگی کے اوپر بات کرتے ہیں. لیکن مقدس لوکا جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا کنسائز کرتے ہیں، تھوڑا مختصر کرتے ہیں، اور آج ہمیں بتاتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ مبارک ہیں غریب جو ہیں وہ بہت مبارک ہیں، اور جو رو رہے ہیں وہ بڑے مبارک ہیں، اور جو دکھ اٹھاتے ہیں وہ بڑے مبارک ہیں، اور جو امیر ہیں وہ جو ہے وہ ان کا افسوس. تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا خدا یسوع مسیح غریبوں کو فیور کر رہے ہیں اور امیروں کو ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ جی نہیں. خدا یسوع مسیح ایک ایسی چیز کو ہمارے سامنے لے کر آنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم نہ صرف اپنی زندگی بلکہ ہم جو ہے وہ دوسروں کی زندگی بھی خوشحال بنا سکتے ہیں. ان تمام چیزوں کے بیچ میں ایک چیز جو بڑی واضح طور پہ آتی ہے وہ ہوتی ہے ہمارا رویہ. ایک شخص جس کے پاس بہت سا پیسہ ہے لیکن وہ بڑا سخی ہے، بہت جنرس ہے، ہر کسی کو دیتا ہے، جو بھی اس کے پاس آتا ہے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا. کیا ایسے شخص سے خدا ناراض ہوگا؟ کیا ایسے شخص پہ خدا کی لعنت ہوگی؟ لیکن دوسری جگہ ایک ایسا شخص ہے جو بہت امیر ہے، اور جو بھی اس کے پاس آتا ہے وہ اس کو برا بھلا کہہ کر جو ہے دھتکار کے بھیج دیتا ہے، مدد بھی نہیں کرتا، پیسہ بہت ہے اس کے پاس. کیا ایسے شخص پہ خدا کی لعنت ہوگی؟ بالکل ہوگی. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہماری چیزیں جو ہیں وہ خدا کو مطلب متاثر نہیں کرتی، صرف ہمارا جو رویہ ہے، ہمارا رویہ یا ہمارا ایٹیٹیوڈ چیزوں کے ساتھ کیسا ہے. اس کی مثال جو ہے وہ ہم مقدس لوکا کی ہی انجیل میں ایک کہانی بیان کرتے ہیں خدا یسوع مسیح.
لازر اور غنی کی. لازر ایک غریب شخص، غنی امیر شخص اس کے دروازے پہ بیٹھا ہوتا ہے. امیر شخص کے دروازے پہ لازر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے جو میز سے ٹکڑے گرتے ہیں روٹی کے، ان سے اپنا پیٹ بھرتا ہے. اور انجیل مقدس کیا بتاتی ہے کہ جب دونوں مر جاتے ہیں، لازر کدھر جاتا ہے؟ ابراہیم کی گود. اور جو غنی ہے وہ کدھر جاتا ہے؟ جہنم میں، آگ میں جاتا ہے، دوزخ میں جاتا ہے. اور اس کا قصور جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے وہ امیر بہت ہوتا ہے، وہ جو ہے بہت ساری ضیافتیں کر رہا ہے. نہیں، اس کا جو ہے اس کا جو قصور ہے یا اس کا گناہ جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا. اس کا گناہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو اس کے دروازے پر ہے، وہ اپنی امیری میں، وہ اپنی عیش و عشرت میں، عیاشی میں اس قدر مدہوش ہو چکا ہوتا ہے، اس قدر وہ جو ہے وہ گم اور اندھا ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو اس کے دروازے پر ہے اس کو بھی رد کر دیتا ہے، اگنور، بالکل اگنور کر دیتا ہے کہ جیسے کوئی شخص ہے ہی نہیں. اور یہ جو رویہ ہے، اس رویے کی وجہ سے وہ آگ کی دوزخ میں جاتا ہے. تو جب ہم ان رویوں کو دیکھتے ہیں تو خدا جو ہے وہ کبھی بھی کسی کو مطلب اپنا فضل اور اپنی نعمتیں ہر کسی کو دیتا ہے. ہر کسی کو جو ہے وہ خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، ہر کسی کو جو ہے وہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، ہر کسی کو جو ہے وہ تندرست دیکھنا چاہتا ہے، ہر کسی کو جو ہے وہ خوش دیکھنا چاہتا ہے. خدا جو ہے کبھی بھی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ پریشانی میں، ہمیں جو ہے وہ بیماری میں، ہمیں جو ہے وہ بدحالی میں، غریبی میں وہ کبھی نہیں دیکھ سکتا. خدا ہمیشہ جو ہے وہ ہمارے لیے اچھا سوچتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے. اے ہمارے باپ ہم پڑھتے ہیں، وہ ہمارا باپ ہے، آسمانی باپ. وہ کبھی بھی ہمیں جو ہے وہ ایسا نہیں دیکھنا چاہتا. تو خدا جب یہ تمام چیزیں، تمام بلیسنگس اور گفٹس ہمیں دیتا ہے تو وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارا رویہ ان چیزوں کے ساتھ کیسا ہے. اگر ہمارا رویہ اس غنی جیسا ہے کہ ہم جب حاصل کر لیتے ہیں تو ہم بولتے ہیں بس اب میرے نزدیک کوئی نہ، یا ہم اپنے آپ کو ایسا رویہ اپنا لیتے ہیں کہ لوگ ہم سے بات ہی نہ کریں، یا ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو لوگوں سے دور کر لیتے ہیں تاکہ لوگ بار بار تنگ نہ کریں. ارے یار یہ تو پھر ادھار مانگے گے، یہ بندہ آ کے پھر مجھ سے ادھار مانگے گا، یہ پھر ادھار مانگے گا. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو دور ہی کر لوں. تو ہمارا جو رویہ ہے یہ ہماری جو بلیسنگس ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹ ہوتا ہے. اور ہماری باتیں بھی جو آج کی ہم نے سنی ہے وہ ہمارے رویے کے ساتھ بہت زیادہ منسلک ہے. اگر ہم خدا کی برکات، خدا کی جو نعمتیں ہیں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو پریزنٹلی موجودہ دور میں خدا نے ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں، ہمیں اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے، کس طرح اس کو ایڈمنسٹر کرنا ہے، کس طرح اس کو لے کر چلنا ہے کہ ہمیں بھی فائدہ ہو اور ہمارے ساتھ رہنے والے ہمارے دوستوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ان کو بھی فائدہ ہو، تاکہ جو خدا جو آسمان سے ہمیں نعمتیں اور فضل عنایت کرتا ہے جب وہ دیکھے تو وہ پیچھے نہ ہٹے بلکہ وہ اور زیادہ نعمتیں، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ جو شخص، جس بندے کو میں نے اپنی نعمتیں دی ہیں وہ اپنے تک محدود نہیں رکھتا بلکہ ان نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ بھی بانٹتا ہے. تو آئے میرے عزیزوں، آج خدا سے فضل مانگتے ہیں کہ خدا ہمیں فضل عنایت کرے تاکہ ہم بھی خدا کے فضائل کو حاصل کر کے، اس کی نعمتوں کو حاصل کر کے
دوسروں میں بانٹیں اور خدا کی بادشاہی میں ان نعمتوں کے وسیلے سے، ان برکات کے وسیلے سے بہت سے لوگوں کو لانے والے کریں۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلے سے آمین۔ مہربان خدا پاک کلیسیا کو برکت عطا کرے تاکہ وہ روحانی باتوں میں بڑھتے ہوئے ایمان میں مضبوط رہیں۔ عزیزہ دعا کریں۔ مہربان خدا پاپا ایسے فرانسس کو اچھی صحت اور عمر کی طرح سے عطا کرے تاکہ وہ کلیسیا کی خدمت اور انجیل کی بشارت احسن طریقے سے کرتے رہیں۔ عزیزہ دعا کریں۔ مہربان خدا حاضر جماعت اور ہمارے خاندانوں کو ایمان کی مضبوطی اور پختگی عطا کرے تاکہ مشکلات اور پریشانیوں میں ہم خدا کی قدرت کا تجربہ کرتے رہیں۔ عزیز و دعا کریں۔ مہربان خدا حاضر جماعت اور ہمارے خاندانوں کو حکمت و فہم سے بڑھ دے تاکہ سب دنیاوی خواہشات سے بڑھ کر روحانی خوراک کی تلاش میں رہیں۔ عزیز و دعا کریں۔ مہربان خدا تمام تمہاروں کو شفا اور بے روزگاروں کو روزگار مہیا کرے تاکہ وہ قیامت کے نام کو یاد رکھیں۔ عزیز دعا مہربان خدا تمام مرحوم خاندانوں کو ہمیشہ زندگی ثابت کرے اور ان کے لبا حکیم کو اپنی زندگی اور امید عطا کرے۔ عزیز دعا تمام شفقت سے چشم جو ہماری دل سے حقیقت اور استقلال کے ساتھ کام کی، جو ہمارے گھروں کو قبول کرنا اور بخش دے کہ اس کا سر صدر پہنچے۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلے سے آمین۔ شکر گزاری کی عبادت سنیل جیمز کی شادی کی سالگرہ کے موقع پر سلویا اور شیرن، عابد مسیح، اونل، سپنا، سنیل اور ربیع، یوسف میگا، جوزف اور ریلی، ارشد اور نسرین، سیلسٹین، انور، سنیل جیمز، ولسن جوزف، صحتیابی کے لیے جوزف خوشی، میلون مہمانداروں کے لیے سلیم جیمز، البرٹ مائیکل، ڈینیل گل، احمد مسیح کی برسی کے موقع پر یارہ مسیح، شانتی بی بی، سمیرہ جنید، ولیم مسیح، نزیرہ بی بی، ایمینول اور منیرہ، جوسفین، سردار مارکس، ایلفریڈ فرانسس، ازارکا، بشیر مسیح، چارلز مائیکل، سیسیلیا ولسن، ریٹا یونس۔ Hey
عزیز و دعا کرے کہ ہماری زبانی کاروبار میں اتفاق کے رسول میں مقبول قربانی ہمیں معاف کرے اور بازی بخش اور تیری مرضی پوری کرنے والوں کی بھی دائمی ثواب حاصل کرنے کا باعث ہو مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔ آپ کے ساتھ ہم خدا کی طرف دھیان رکھیں، ہم خداوند کے خدا کا شکر ادا کریں۔ یہ واقعہ واجب اور نہایت مناسب ہے کہ اس بات کے ہمارے پر چلا تیرے پیارے بیٹے کے وسیلے سے تیرا شکر ادا کریں۔ اس نے اس جگہ میں پیدا ہو کر قرآن انسانیت کو بیان کر دیا اور اٹھا کر ہمارے کام کو مٹا ڈالا۔ اس نے لوگوں میں سے زندہ ہو کر ہمیں یہ بخشا کہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں۔ اس نے آسمان میں باپ کے پاس جا کر ہماری آسمان کے دروازے کھول دیے۔ اس لیے ہم رشتوں اور مقدسوں کے ساتھ مل کر لگاتار کہتے ہوئے تیری ہم کو سلام کرتے ہیں۔ قدوس قدوس اے میرے باپ باقی قدوس تو پاک ہے اور ہر پاک چیز تجھی سے آتی ہے۔ ہمارے اور اپنے بچوں کی دعائیں قبول کر پاک کو بھیج تاکہ رسول پاک کو درد ہو اور ہمارے خدا میں اس مسیح کا بدن اور خون اس نے اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آپ دکھانے کے موقع پر ہوئی۔ اس نے شکر کیا روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شامل ہو کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد میں کا پیالہ لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگرد کو کہ تم سب اس میں سے لو اور میں رکھتی ہے میرے حکم کا پیالہ جو تمہارے پر کے بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بنایا جائے گا۔ میری یاد میں کیا ہمارے ایمان کا ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ میرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تم نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم آج کے ساتھ التجا کرتے ہیں بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر اس کی تاثیر سے آپس میں ایک ہوتے ہیں۔ اے خدا اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہمارے علماء فرانسس، ہمارے مشنری فرانس اور اپنے سب کاموں کو یاد کر انگلیس سے تمام دنیا میں ٹیلیویژن سے کامل محبت عطا کر۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جیون کی امید اور خلوص ہو گئے، اس تمام مردوں کو یاد کر ان کی روشنی میں پھول پڑے۔ ہم ان سے محنت کرتے ہیں ہم سب پر رحم کر تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں ہماری مریم ہمارے یوسف ہمارے رسول اور ان سب بچوں کے ساتھ جو جہاں تیری مرضی پوری کرتے رہے ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہو اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے اسی کے ساتھ اسی اشکار کرنے کے خداوند کو اس کی وحدانیت میں قابل عزت و تعظیم شائع ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ آئے باپ کے نجات دہندہ سے ہدایت پا کر پورے بھروسے کے ساتھ اسی طریقے سے دعا کریں جو اس قرآن نے ہمیں سکھائی۔ اے ہمارے باپ جو آسمان میں ہے، تیرا نام پاک ہونا چاہیے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر ہوئی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور اس کے ساتھ اپنے قرضہ بخشنے ہمارے قرض بخش اور ایسے ناشنا کرنے کے لیے بلکہ ایسے سچا آمین۔ اے خدا ہم سے مدد کرتے ہیں کہ سب سے بچائے میرا اسلام کی بخش آپ کے
हमें शक्कर की तौफीक से अपने मुबारक दिन से पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदा यीशु मसीह को अपने रसूल से बात करने वाला प्रस्ताव की छोड़ करो। मैं अपनी इस्लाम की देने हमारे यहाँ कमाई कर इससे ईमान की नजर कर और उसे इस्लाम के हाथ बख्श जो तेरी मसीह के मुताबिक है। खुदा इस्लाम की कर आपके साथ आए हुए किसी भी सलाम को खुदा के बदले खुदा का बदला जो चाहे गुनाह को खाली करता है मुबारक है हम सब जिस तरीके से आप हमें खुदाई करें। जीवन की